العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الحمد والصلاة کے بعد دوستو بزرگوں اور بھائیوں بالخصوص عالی مرتبت شیخ طریقت حضرت صاحبزادہ حامد یار محسن صاحب قبلہ آپ کے صاحبزادگان آج کی اس خوبصورت بزم نور کی صدارت کر رہے ہیں۔ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوبصورت عنوان میں ہم سب کو یہاں جمع کیا ہے۔ دین اسلام کا اگر کوئی شخص کوئی اور نام لینا چاہے تو دین اسلام کا دوسرا نام دین محبت ہے۔ انسانی زندگی کے اندر جتنی زیادہ ضرورت کھانے کی، پینے کی، سونے کی اور سانس لینے کی ہے، اس سے کہیں بڑھ کر انسان کو محبت کی ضرورت ہے۔ گھر کے اندر رزق وسیع ہو، اولاد بھی موجود ہو، گھر بھی کشادہ ہو، لیکن گھر میں بسنے والوں کے ایک دوسرے کے ساتھ محبت نہ ہو، لہجے ترش ہوں، رویے سخت ہوں، تو اس گھر میں رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن مکان کچا ہو، آمدن تھوڑی ہو اور گھر والے ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، وہاں نہ بڑے قرار سے وقت گزارا جا سکتا ہے۔ آپ کی نوکری، جاب، ڈیوٹی اپنے ہی شہر میں ہو، سیلری پیکج بڑا اچھا ہو، کئی قسم کی اور بھی آسانیاں اس ڈیوٹی کی وجہ سے آپ کو حاصل ہوں، جانا آنا بھی بڑا آسان ہو، لیکن وہاں جو لوگ رہتے ہیں، عملے کے جو لوگ ہیں، ان کے ساتھ اگر بنتی نہ ہو، وہ ساری آسانیوں کے باوجود ڈیوٹی پہ جانے کو دل نہیں کرتا۔ لیکن اگر عملے سے محبت ہو نا، آپ کی توجہ ہے میری بات پر، اگر ارد گرد رہنے والے دوستوں سے پیار ہو نا، میں نے دیکھا ہے لوگوں کو ترقی کے چانسز ملتے ہیں، پر وہ کہتے رہنے دو یار، یہاں دل بڑا لگا ہوا، چھوڑ دو، میں نہیں چھوڑ کے جاتا، مجھے نہیں تبادلہ چاہیے، یہی ٹھیک ہوں اس نشست پہ۔ محبت نا بڑی ضروری ہے۔ ہمارے ہاں نا کچھ وجوہات کی بنیاد پر اب محبت ماند پڑ گئی ہے۔ ایک تو سوچیں مثبت نہیں ہے، مزاج زیادہ تر منفی ہیں، تو جب بندہ منفی ہوتا ہے تو ڈھیر سارے لوگوں سے ویسے ہی اسے الرجی ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اپنے ذہن کے مطابق کسی کو اچھا سمجھتا ہی نہیں۔ مثبت رویے جب ہوتے ہیں، دل کشادہ ہو جاتا ہے، بڑی ساری جگہوں پہ انسان کو پیار ہو جاتا ہے، اور وہ بڑی دوسرا ہم رہتے ہیں ناراض لوگوں کے درمیان، ناراض اور ناخوش لوگوں میں وقت گزارتے ہیں، کوئی نہ کوئی کسی سے ناراض ہے، ساس بہو سے ناراض ہے، بہو ساس سے ناراض ہے، بڑا چھوٹے سے ناراض ہے، مینیجر کارکنوں سے ناراض ہے، نچلے عملے سے وہ اس سے ناراض ہیں، تو زیادہ تر رہتے ہیں ناراض لوگوں کے درمیان۔ تو ناراضگی کی خبریں زیادہ ہمیں ملتی ہیں، لہٰذا ہم بھی زیادہ ناراض ہی رہتے ہیں۔ مزاج بن جاتا ہے نا، ارد گرد جس طرح کے لوگ ہوتے ہیں تو بندہ اسی طرح کا ہو جاتا ہے۔ مزاج ہی ناراض ہے ڈھیر سارے لوگوں کے۔ آپ جب بھی پوچھیں گے، اب تو اللہ کا شکر لوگ اس طرح ادا کرتے ہیں کہ وہ شکر سے زیادہ ناشکری لگتا ہے، معاذ اللہ۔ پوچھے جناب حالات کیسے ہیں، کیسی گزر رہی ہے، تو جواب یہ بس شکر ہے جی اللہ کا۔ تو یہ جو آپ نے کہا ہے نا، یہ شکر نہیں کیا آپ نے، یہ تو چھلکا ہے شکوہ آپ کے لہجے سے، اور ارد گرد وہ چیزیں پھیلی ہیں جو بندہ مومن کی شان نہیں ہے۔ عزیز دوست، محبت حسن ہے زندگی کا۔ اللہ نے بھی فرمایا ہے، فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا جو لوگ ایمان لے آئے ہیں وہ اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں، وہ محبت کرتے ہیں اپنے مالک سے، انہیں پیار ہے۔ یہ جو سجدوں میں ساری رات لوگ سر جھکائے رکھتے تھے نا، آج لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی، 2 رکعتیں معاذ اللہ بوجھ بن جاتی ہیں۔ اتنی لمبی نمازیں کیسے پڑھی جا سکتی ہیں؟ وہ صرف اسی صورت میں پڑھی جا سکتی ہیں جب بندے کو اپنے رب سے پیار ہو جائے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، سجدے اور قیام میں دیکھیں نا، جس کو جس سے پیار ہے،
آج کل نوجوانوں کو موبائلوں سے پیار ہے، تو آپ دیکھ لیں جو نیا آتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اتنی مہنگائی میں بھی نئے ماڈل کا نہیں ملتا پیار جو ہے کسی شے سے۔ جس شے سے جس طرح بھی لوگوں کی دلچسپی ہوتی ہے وہ چیز اسی طرح کی۔ اس کی آواز اگر ٹھیک ہو سکتی ہے ساؤنڈ کی تو کر دیں، اللہ آپ کو جزا دے۔ میرے عزیز، محبت اگر اللہ سے ہو جاتی ہے، آپ دیکھیں نا کسی پیار والے دوست سے کبھی ملاقات ہو جائے نا تو ساری رات گپ شپ ہوتی ہے، اچانک بندہ ٹائم دیکھتا ہو 4 بج گئے، کیوں کہ پیار والی جگہ پہ بیٹھا ہے نا۔ اور بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ بندے کا دل کرتا ہے کہ یار یہ ختم ہونا معاملہ تو میں جاؤں۔ تو میرے عزیز، محبت کا لب و لہجہ جب ہمیں مل جائے گا، جب ہمارا تھوڑا سا نا ہم گنجائش دینے لگ جائیں گے، تھوڑا مزاج پیار والا ہو جائے گا۔ ایک تو ہے اللہ سے پیار، اور پھر ہے رسول اللہ سے پیار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور نے نا ہمارے لیے مسئلہ ہی آسان کر دیا ہے۔ محبوب فرماتے ہیں ایمان ہی تب مکمل ہوگا جب ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے پیار کرو گے۔ مسئلہ ہی تمہارا حل کر دیا ہے، باقی ساری محبتیں ضمن ہیں۔ بلکہ صوفیاء تو کہتے ہیں ہم تو کبھی بچوں کے حقوق ادا نہ کرتے، بہن بھائیوں کے پاس نہ جاتے، کبھی کسی سے نہ ملتے، ہم تو یہ سارے کام بھی اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ رسول نے حکم دیا ہے۔ ہم تو یہ بھی انہی کی رضا کے لیے کرتے ہیں، مقصود اللہ رسول کی محبت ہے۔ یہ محبت جب ہو جاتی ہے نا زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ بڑے سخت حکم بھی نا، وہ داتا صاحب ایک جگہ پہ لکھتے ہیں کہ بندے کو محبوب پہ غصہ نہیں آتا، اس کی تلخ بات پر بھی انسان ناراض، اس طرح محبوب پر غصہ نہیں نہ آتا، اس طرح شریعت کے سخت حکم پر بھی اگر پیار ہو تو بندے کو تکلیف کوئی نہیں ہوتی، بڑی آسانی سے۔ آپ دیکھیں صحابہ پر بڑے بڑے سخت احکام آئے، چیزوں کو انہیں دیکھنا پڑا، غربتوں کا سامنا کرنا پڑا، کٹھن ترین حالات سے۔ جو ہم دین کا کام کر رہے ہیں اس پہ تو پھول برستے ہیں، اس پر تو استقبال ہوتے ہیں، اس پر تو جناب نخرہ ہی ہے جتنا کر لیا جائے، باقی تو کرم ہی کرم ہر طرف دکھائی دیتا ہے۔ لیکن ان لوگوں نے جب دین اسلام کا کام کیا نا تو اس وقت حال یہ تھا کہ آپ نے نام لیا نہیں اور پتھر آنا شروع نہیں ہوئے۔ آپ نے نام لیا نہیں، حضرت صدیق اکبر کو کروڑوں کا نقصان ہوا ہے، کروڑوں کا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے، ظاہری طور پر، کیوں کہ لوگوں نے ان سے تجارت چھوڑ دی تھی۔ حضرت عثمان غنی کے ساتھ لوگوں نے کاروبار چھوڑ دیا تھا۔ اس دور کے لحاظ سے سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ کروڑوں لاکھوں کا نقصان برداشت کیا، حالات کے سارے تیور دیکھے، لیکن کسی جگہ لبوں پر لہجوں پر کوئی شکوہ نہیں آیا، کسی تھکاوٹ کا، کسی تکلیف کا، کسی بوجھ کا احساس اس لیے نہیں کیا کہ رسول کریم سے محبت ہو گئی۔ یہ محبت نہ آسان، ہم نہ پیار نہیں کرتے، لہجے تلخ تلخ، میں نے کہا رہتے ہیں نا ناراض لوگوں میں، بستے ہیں نا ناخوش لوگوں میں، بانٹی جاتی ہیں نا ہمیشہ بدگمانیاں، تو ایک مزاج ہو جاتا ہے۔ مطلب وہ تھوڑا سا بھی جب آپ نے شکوہ کر لیا نا، میں ڈھیر سارے ایسے لوگوں کے ساتھ کو جانتا ہوں جو جن کے ساتھ رہتے ہیں انہی کا شکوہ کرتے ہیں، جو جن کے پاس ہوتے ہیں انہی کی خبریں انہیں ان سے ملتی ہیں، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کسی کا کوئی نقصان نہیں، شکوہ کرنے والا خود تلخ ہو جاتا ہے، اسے محسوس ہوتا ہے سارے دنیا دار ہیں، اسے لگتا ہے سب کوئی مجھ سے لالچ ہے، اسے محسوس ہوتا ہے سارے بندے کسی منصب سے مجھ سے پیار کرتے ہیں، سب، ہر آدمی شاید نفس پرستی کی دنیا میں، کیونکہ اپنا ذہن اس طرح کا ہے نا۔ جب لہجہ پیار والا ہوتا ہے، محبت والا ہوتا ہے تو اخلاص خود بخود پیدا ہوتا ہے، انسان کے اندر وارفتگی اور شوق بڑھتا ہے۔ دیکھیے نا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کے بڑے پیارے ہیں، دونوں سے پیار ہوتا ہے، لیکن بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جو والد سے زیادہ محبت کرتے ہیں، بعض والدہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو جب کسی کو پتہ چل جائے نا فلانا مجھ سے پیار کرتا ہے تو بعض لوگ پھر اس کا فائدہ بھی پورا لیتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص بڑی محبت کرتے تھے اپنی والدہ سے، اماں جو کہہ دیتی وہ حرف آخر تھا۔ اللہ نے توفیق دی، نصیب نکھرا، حالات بدلے، رسول کریم کا کلمہ نصیب ہو گیا، مسلمان ہو گئے۔ والدہ کو پتہ تھا کہ میرا پتر مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے، اماں نے بھوک ہڑتال کر دی، اس نے کہا میں روٹی نہیں کھاؤں گی جب تک آپ کلمہ نہیں چھوڑیں گے۔ اب یہ مشکل کام ہے، معروف ہے، سب
قبیلے میں کہ حضرت سعد کا اپنی والدہ سے بڑا تعلق ہے اور اس تعلق میں گہرائی ہے، اور یہ دور وہ نہیں ہے، ایک ہوتا ہے بڑے عروج کا دور، یہ وہ دور ہے کہ جب اسلام پر بظاہر غربت ہے، کوئی لمبے چوڑے لوگ موجود نہیں ہیں، گنے چنے لوگ مسلمان ہیں، مکی دور ہے، حضرت سعد مسلمان ہیں، ماں احتجاج پہ بیٹھی ہے، گلی گلی باتیں ہو رہی ہیں، بڑا مشکل ہوتا ہے تانوں کا مقابلہ کرنا، بڑا مشکل ہوتا ہے پراپوگنڈے کے سامنے کھڑے ہونا، بڑا مشکل ہوتا ہے حالات کے تیور اور تیز ہوا کے تھپیڑوں کو جھیلنا، مشکل کام ہے۔ حضرت سعد گلی گلی باتیں ہوتی ہیں، دیکھو اماں روٹی نہیں کھا رہی، پورے جب حالات کٹھن ہو گئے نا تو حضرت سعد آ کے اپنی ماں کے قریب کھڑے ہوئے تو ماں تھوڑا سا نا مطمئن ہوئی کہ شاید پتر آ گیا ہے۔ حضرت سعد کہنے لگے اماں مجھے نا سب سے زیادہ اگر کوئی جانتا ہے تو جانتی ہے، انسانی اور خونی رشتوں میں گر مجھے کوئی جانتا ہے تو جانتی ہے، تو مجھے بھی جانتی ہے، میری طبیعت کو بھی جانتی ہے، مزاج کو بھی جانتی ہے، اماں ایک بات تو اچھی طرح سمجھ لے کہ جب میں فیصلہ کرتا ہوں تو پھر کس طرح کرتا ہوں، ماں میں نے کلمہ پڑھا ہے، میں حضور کا غلام ہوا ہوں، تو کہیں سے بھی مجھے روکنا چاہتی تو روک لیتی، لیکن اس محبت کی لذت کوئی ایسی انوکھی ہے، اس کے اندر کوئی ذائقہ ایسا نرالا ہے، اور یہ کوئی ایسی انوکھی واردات ہے جس نے میرے دل کو پوری طرح گھیر لیا ہے۔ اماں میرا اعلان سن، تیری ایک جان ہے، اگر تیری 1000 بھی ہو نا اور ایک ایک کر کے ساری نکل بھی جائے تو میں رسول کریم کا کلمہ نہیں چھوڑوں گا، اور تو مجھے جانتی ہے کہ میں بات اوپر سے کرتا ہوں کہ اندر سے کرتا ہوں، میں یہ کوئی لفظوں کے تراشے بیان کر رہا ہوں یا جذبات کا اظہار کر رہا ہوں، تو جانتی ہے، بس اتنی بات، اماں میں تیری 1000 جان بھی ہو ایک ایک کر کے نکل جائے کلمہ نہیں چھوڑنے والا۔ حضرت سعد یہ کہہ کے نہ اٹھ کے چلے گئے، اماں نے فوراً روٹی منگائی اور کھانی شروع کر دی۔ لوگوں نے کہا کہ تو احتجاج پہ بیٹھی تھی، تو کہنے لگی پتر میرا ہے، کہیں جا نہیں سکتا تھا، پر اس کی باتوں سے مجھے سمجھ آئی ہے جہاں پہنچ گیا ہے وہاں سے واپس آ بھی نہیں سکتا، وہاں سے نہیں لوٹے۔ یہ محبت، یہ ذوق، یہ شوق پیدا کرے۔ میں نے دیکھا ہے جس بندے نے جو کام جتنی محبت سے کیا نا وہ کام اتنا اس کے لیے آسان ہو گیا۔ ہم نہ کام کرتے، اپنا کام کرنا ہے لیکن اس کام میں تکلف پیدا کر لیتے ہیں، اس کام کے اندر۔ میرے ایک دوست ہیں میرے ساتھ کالج میں رہے تو مجھے کہنے لگے چلو سیر کو چلیں، میں نے کہا ذرا مصروف ہوں، کہنے لگے یار تو ہر وقت ہی مصروف رہتا ہے، ہم تھوڑے سے آج کل اپنے کاروباری معاملات سے اکتا گئے تو چل کچھ 4-5 دن کہیں رہ کے آتے ہیں۔ میں نے کہا تمہارا کام اکتانے والا، میرا مزے والا ہے، میں اکتاتا نہیں، اکتاؤں گا تو جاؤں گا نا، اللہ معاف کرے میں کیوں اکتاؤں بھائی۔ جب آپ اپنے کام کا لطف لینے لگتے ہیں، جب آپ کا کام آپ کو ذائقہ دینے لگتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو نا بننا پڑتا ہے، چونکہ وہ جو بنے ہوئے ہوتے ہیں وہ ہوتے نہیں، تو وہ ڈبل کریکٹر میں وہ تھک جاتے ہیں، اور جن لوگوں کا کام ان کا اصل ہوتا ہے نا وہ کام تھکاتا نہیں، وہ سکون دیتا ہے، وہ راحت پیدا کرتا ہے، وہ سکون پیدا کرتا ہے۔ جب ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے، جب ہمارا مزاج پیار والا ہو جائے گا، جب ہمارا لہجہ، خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ علیہ سے کسی شخص نے پوچھا تھا، اس نے کہا حضور حالات بڑے خراب ہیں، لوگ بڑا تنگ کرتے ہیں، کوئی نسخہ بتائیں۔ تو ظاہر ہے کہ پیر صاحب سے یا کسی سے کوئی بندہ نسخہ پوچھے تو تویز ہی پوچھے گا، ہمارے ہاں مطلب پڑھنا پڑھانا تو اب بڑا مشکل کام ہے، لہذا لوگ کہتے ہیں نظر کرم کرو، مانا کیا ہے گلے میں ڈالنے کو دو کچھ، پڑھنے کو نہ کچھ بتانا۔ اس نے بھی کہا حضور کو نسخہ بتائیں، لوگ بڑا تنگ کرتے ہیں۔ تو حضرت محبوب الہی فرمانے لگے نسخہ یہ ہے کہ لوگوں سے پیار کرنا شروع کر دے، محبت کر۔ وہ کہنے لگا حضور محبت سے بھی نہیں صحیح ہوتے، تو خواجہ صاحب فرمانے لگے میرے پاس تو ایک ہی نسخہ ہے، محبت والا ہی، اگر تیری محبت سے ٹھیک نہیں ہوتے تو محبت ذرا زیادہ کر دے، یہ نسخے کی خوراک تھوڑی بڑھا دے، اس کو تھوڑا زیادہ کر دے، پر نسخہ ایک ہی ہے، نسخہ ایک ہی ہے، وہ ہے محبت، نسخہ ایک ہی ہے، وہ ہے پیار۔ میں نا
میں کچھ لوگوں کو جانتا ہوں جن کو کوئی مسئلہ نہیں، معاشی طور پر بھی مضبوط ہیں، اللہ نے اعزاز بھی دیا ہے، پتہ نہیں تنگ کس چیز سے، اللہ جانے پریشانی کیا ہے، تلخ کیوں ہے، لہجے کے اندر ترش کیوں ہے، خدا جانے کیا مسئلہ، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، لیکن آپ ان سے ڈسکس کر کے دیکھ لیں، بیچارے بڑے ہی پریشان ہیں، اللہ جانے کس بات میں پریشان ہے، لفظ بھی ٹھیک ہو، لہجہ بھی ٹھیک ہو، مزاج محبت والا ہو، کام ایک کرنا ہے، اگر آپ تھک کے کریں گے تو وہ کام پورا تھکا دے گا، اگر اس کا مزہ لے لیں گے تو۔ یہ ہمارے پاس کوڑلی لوہارا ہے، مولانا ابو نور محمد بشیر صاحب کوٹلوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں میرے والد گرامی نے حضرت فقیہ اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے کہا تھا کہ پتر اسی ہیں مولوی، تو اس گل تو پریشان نہیں ہونا کہ اسی مولوی ہیں۔ وہ بعض بندے کہتے ہیں نا میں نے تو مولوی نہ سمجھی، میں نیرا مولوی نہیں، کہتے اس بات سے پریشان نہیں ہونا، یہ کوئی کمزوری والی بات ہے، اس کو احساس کمتری بنانے کی کیا ضرورت ہے۔ فرماتے ہیں کوئی تجھے کہنا مولوی صاحب تو کہنا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، کوئی دین کی نسبت ہی بیان کی ہے نا، یہ کوئی ڈرنے والی بات ہے، اس کو سہم کے کرنا ہے، اپنے کام سے پریشان ہونا ہے، اس میں محبت پیدا کی جائے۔ میں میلاد شریف کی محفل سے نکل رہا تھا، دوست ذرا تھوڑے پیچھے رہ گئے، تو ایک نوجوان دو چار ایک جگہ پہ کھڑے تھے، تو کہنے لگے وہ میلادیے جا رہے ہیں، او میلاد والے، تو میں پیچھے پلٹ آیا، اب کو 10-12 لوگ میرے ساتھ بھی تھے، کوئی 2 ہاتھ کرنے ہوتے تو ہو سکتے تھے، انہوں نے کہا میلادیے جا رہے، میں بڑا خوش ہوا، میں کہ ایک باری پھر آخ جے کر یار دے نام دا ملے مینا، انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا، جے کر یار دے نام دی ملے سولی، پھر چوٹا چوٹ لئیے پیشانٹیے نا۔ میں نے کہا تیرا کیا خیال ہے، ہم ڈر کے اور سہم کے میلاد پڑھتے، ہم راج راج کے پڑھتے، تو پھر کہہ 2-4 دفعہ کہہ 5 دفعہ کہہ۔ وہ کچھ شاید اللہ تعالیٰ نے اسے توفیق دی تھی، اس نے نا چند منٹوں کے بعد مجھے کہا میں معافی چاہتا ہوں آپ سے، شاید میرا لہجہ ٹھیک نہیں تھا، اپنی زندگی میں جی جی تو طبیعت کے اندر مزاج کے اندر تھوڑی نا محبت پیدا کریں، تھوڑا ذوق پیدا کریں، کسی وقت کو بڑا ڈانٹ بھی دے تو بسم اللہ کر کے اس ڈانٹ کو قبول کریں، وہ ہمارے بڑے۔ جب لہجے اور انداز محبت والے نہیں نہ ہوتے، پھر کیا ہوتا ہے، پھر ناراضگیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، تھکاوٹیں ہیں، نیند سے دوری ہے، انسان غیر مطمئن ہے، غیر سنجیدہ ہے، اس کا انداز بکھرا اور ٹوٹا ہوا ہے، اس کے لہجے کے اندر اس طرح ہے جس طرح یہ شخص پتہ نہیں کتنے دنوں کا سویا نہیں، اپنے آپ کو خوب پیار والا۔ آپ دیکھیں نا، کسی نے حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے سوال کیا، کہا آپ کو نبی پاک علیہ السلام سے کتنا پیار ہے؟ تو حضرت علی بڑے دانا تھے، مثال وہ دیتے تھے جو پوری طرح بندے کے ذہن میں فٹ ہو جائے، پوری طرح۔ آپ کو حضور سے کتنا پیار ہے؟ تو حضرت مولا علی شیر خدا فرمانے لگے گرمی کا موسم ہو، صحرا کا علاقہ ہو، دیر سے بندہ پیدل چل رہا ہو، پورے وجود پہ پسینہ ہو، بار بار پانی کی طلب ہوتی ہو اور پانی موجود نہ ہو، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، پھر غور کریں میں نے کہا ہے۔ شیر خدا فرماتے ہیں گرمی کا موسم ہو، صحرا کا علاقہ ہو، پیدل سفر ہو، دیر تک بندہ چلے، پانی اسے ملے نہ، تو آپ فرماتے ہیں اس شدید گرمی میں گھنٹوں کی تگ و دو کے پاس جب پانی میسر آئے تو بتاؤ پانی سے کتنا پیار ہوتا ہے، پانی سے کتنا، یعنی آپ کے پاس مرغن غذائیں رکھی ہوں، اعلیٰ کھانے ہوں، پر آپ کہتے ہیں پانی، پہلے پانی۔ فرمایا جس اس صحرا کے ماحول میں، پیدل سفر میں، گرمی کے موسم میں انسانی وجود کو سوائے پانی کے اور کچھ نہیں سوچتا، فرمایا جتنا اس صحرا میں پیدل چلنے والے بندے کو پانی سے پیار ہے، اس سے کئی 100 گنا بڑھ کے مجھے مدینے والے رسول سے محبت ہے۔ یعنی اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ ہر نعمت موجود ہو، ہر چیز موجود ہو، طلب بھی موجود ہو، لیکن ہم ادھر نہیں جائیں گے، حضور کی محبت کی جانب جائیں گے۔
नबी पाक अलैहिस्सलाम से प्यार करेंगे, थोड़ा सा ना गौर करें, पलट के देखें। अब तो बच्चे शिकायत करने लग गए कि अब्बा जी घर आते हैं तो हमसे तो कलाम ही नहीं करते, वो मोबाइल खोल लेते हैं। छोटी छोटी बातें करनी होती हैं बच्चों ने, बताना होता है आज मेरे स्कूल में क्या हुआ है। बीवी सुबह से मुंतजिर है, खामद उसका लिबास है, वो जो बात पर्दे की उससे हो सकती है किसी से हो नहीं सकती, लेकिन वो शिकवा करती है। वो कहती है यहाँ तो डांट पिला के चुप करा दिया जाता है, चुप कर मैं थका हुआ आया हूं, और यहाँ बहाना करके टाल दिया जाता है। लेकिन वो मोहब्बत की खास तलब जो अल्लाह तबारक व तआला ने रिश्तों में पैदा की है, वो हमारी दुनियावी मसरूफियात जो हमें तंग करती जा रही हैं, घुटन पैदा करती जा रही हैं, हम पूरी तरह महव होकर रह गए। देखिए ना, मैं बस बात समेटने लगा हूँ। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, एक दिन नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मुझसे फरमाया, हुजूर फरमाने लगे, आयशा एक बात करूं तुम्हारे साथ। मैंने कहा हुजूर मेरे नसीब जाग गए। फरमाया जब तुम मुझसे नाराज होती हो तब भी मुझे पता होता है, और जब तुम राजी होती हो फिर भी मुझे पता होता है। कहती मैंने झट से अर्ज की, हुजूर मुझे मेरी माँ रोए, मैं आप क्या फरमा रहे हैं? तो हुजूर फरमाने लगे, बताऊं फिर? या रसूलल्लाह बताइए। फरमाया कभी कभी कसम उठाती हो? हुजूर उठाती हूँ। फरमाया जब खुश होती हो तो कहती हो मोहम्मद अरबी के रब की कसम। या रसूलल्लाह कहती हूँ। फरमाया जब दिल में कोई बात होती है तो फिर कहती हो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के रब की कसम। फिर जनाब इब्राहीम का नाम लेके कसम। हजरत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, लोगों मैं तुम्हें बता नहीं सकती मेरे दिल का हाल क्या था। मैं लबों से तो मुस्कुराती थी पर छम छम मेरी रूह और आंखें आंसू बहाते थे। या रसूल अल्लाह इतना ख्याल रखते हैं आप? हुजूर इतना ख्याल रखते हैं आप? इतना? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कोई बोलता क्या है, सोचता क्या है, दाएं बाएं किसी के तसव्वुरात की, यहां तक इतनी मोहब्बत, ये अंदाज़े करीमाना। कहती मैंने फौरन अर्ज की, या रसूल अल्लाह मैं कुर्बान जाऊं, मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं, मेरी जुबान से नाम ही जाता है पर मेरे दिल में आप हर वक्त मौजूद रहते हैं। दोस्तों फिर बात ख़त्म करते ये भी अर्ज़ करूं कि कुछ काम ऐसे हैं जो बंदे से वैसे नहीं होते, मोहब्बत करा लेती है। मैंने देखा है जवान आदमी, शादी हो गई, उसकी जवानियाँ तो ख्वाहिशात भी सारी जवान है, लेकिन हालात कुछ इस तरह के हैं कि चढ़ती जवानी है, अल्लाह ने 2 बच्चे दे दिए, तो बीवी से कहता है कि तू इस तरह कर, ये कभी कभी ना ये ईद इस तरह गुजारे, पर बीवी से कहता है मेरे कपड़े नए ही हैं, 6 महीने पहले तो लिए थे, तू बच्चों के कपड़े ले आ। ये मोहब्बत है जिसने मजबूर कर दिया। वो माँ जिसका बड़ा शौक था मेके जाने को, पर वो अपनी करीबी अजीज़ों की शादी पे भी कहती है मैं नहीं आ सकती, मेरे बच्चों के पेपर हैं, मैं नहीं। वो काम जो शायद ज़िंदगी में कोई ना कर पाए, मोहब्बत बंदे से करा लेती है। वो बच्ची जो किसी का बच्चा पेशाब कर देता है तो उसे क्या आने लग जाती है, पर उसका अपना बच्चा उसकी गोद में करता है, उसके उसके बालों में उसने क्या कर दी है, पेशाब कर दिया है, फिर उसे कुछ भी नहीं होता। वो मेरा चांद कह के सीने से लगाती है, जो काम कभी ना हो। मोहब्बत बंदे से वो काम, उसने कहा था इश्क एक ढोंग है, तो मैंने कहा तुझे इश्क हो खुदा करे, फिर कोई तुझे उससे जुदा करे, फिर तू उसे तस्बीहों पे पड़ा करे, तू उसी का नाम जपा करे, तू गली गली फिरा करे, और फिर मैं कहूँ कि इश्क एक ढोंग है और तू नहीं नहीं कहा करे। नबी पाक अलैहिस्सलाम को एक सहाबी ने देखा कि मुकद्दस चेहरे पर ना कुछ बज़ाहिर कुछ कमज़ोरी है, तो या रसूल अल्लाह मैं कुर्बान जाऊँ, क्या हुआ? तो महबूब फरमाने लगे 4 दिन से खाना नहीं खाया। मीठा खाना भी सुन्नत है पर फाका करना भी सुन्नत है।
ہاں جی، یہ بھی سنت ہے. حضور علیہ السلام نے فقر اختیاری اختیار کیا، مجبور نہیں ہے. دعا مانگ کے اللہ سے فقیری لی. 4 دن سے کھانا نہیں کھایا. وہ صحابی نا فوراً گھر گئے. کچھ چیز ہے؟ انہوں نے کہا کوئی نہیں. رشتہ داروں محلے دار کوئی نہیں. محبت نے مجبور کر دیا. گرمی کا موسم، باغ میں مزدوری پہ چلے گئے. نیچے پانی چلا گیا گرمی کی وجہ سے. ایک پانی کا ڈول نکلے گا کہ کھجور ملے گی. ہاتھوں پہ چھالے، وجود پہ پسینہ. اپنی چادر کھجوروں سے بھری. حضور تشریف فرما تھے. لا کے نہ سادے انداز میں سامنے بچھا دی. حضور قبول کر لیں. محبوب نے کھجور اٹھائی، منہ میں رکھی، آنکھوں میں آنسو. فرمایا کس قدر زیادہ تو نے تکلیف اٹھائی، بتا نا کس چیز نے مجبور کیا. تو اپنے آنسو پونچھ کے وہ سادے صحابی عرض کرنے لگے حضور ہمیں کبھی کوئی مجبور نہ کرتا، ہمیں تو بس محبت نے مجبور کر دیا. یہ بعض کام یہ کرا لیتی ہے. تھوڑا سا نا اپنی تلخیوں کو بھولیں، معاف کرنا سیکھیں، اچھا گمان رکھیں، خوش رہنا سیکھیں. ناراض لوگوں کے ساتھ بھی کبھی تھوڑا لہجہ شفقت والا بنائیں. زندگی محبت سے گزرے گی تو سوکھی گزر جائے گی، ذرا آسانی سے گزر جائے گی. اور ہم محبت والے ہو جائیں گے تو جو زیادہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں وہ ذرا سکون میں آ جائیں گے. ورنہ ہماری تلخیاں سب سے زیادہ ہمارے اپنوں کو اور ساتھ رہنے والوں کو زد میں لے آتی ہیں. انداز بدل جائے گا تو دائیں بائیں والے قرار میں ہو جائیں گے. اللہ کے حضور دعا ہے جو کہا ہے مالک قبول فرمائے. کہیں بھول گئے تو اللہ درگزر فرمائے. وما علینا الا البلاغ.